نمائندے دے دے اللہ، ہمیں کوئی ایسا بندہ پیدا کر دے جو ہماری رہنمائی کرے۔ تو میں تو ایک ہی بات کرتا ہوں اور ایک ہی بات پر میرا ایمان ہے، وہ یہ ہے کہ اگر میں یہ فیصلہ کر لوں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں یہ فیصلہ کر لوں میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا، میں نے بددیانتی نہیں کرنی، میں نے کسی کا حق نہیں کھانا، تو میرے بھائی مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کسی اور کی نصیحت کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ اگر ہم عید میلاد النبی کو جوش اور جذبے سے مناتے ہیں، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، تو ہم اس وقت کیوں شرمندگی محسوس نہیں کرتے؟ جب ہمارے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے اس وقت ہم شرمندگی کیوں نہیں محسوس کرتے؟ جب ہمارا کردار غلط ہوتا ہے ہم اس وقت کیوں نہیں شرمندگی محسوس کرتے؟ ہم اپنے بھائی کے لیے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی قتل کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں، لیکن جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوئی تعلیمات ہیں ہم ان کے اوپر کیوں نہیں عمل کرتے؟ آج جب بھی محفل سے جائیں اور ایک فیصلہ کر کے یہاں سے نکلیں کہ آپ نے اپنے کردار کو ٹھیک کرنا ہے، آپ یہ مت سوچیں کہ چودھری شہزاد امرا اپنا کردار ٹھیک کرے، ملک عابد ٹھیک کرے، چودھری شبیر چکرالی ٹھیک کرے، چودھری امجد روڑیاں ٹھیک کرے۔ نہیں، آپ یہ سوچ کر زندگی گزاریں کہ میں نے زندگی میں ٹھیک رہنا ہے، میں نے وہ غلط کام نہیں کرنا۔ میں 15 سال سیٹ پر بیٹھا ہوں، میں جب بھی کبھی کہیں بیٹھا ہوں میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ میرے والد نے ایک بات کی تھی کہ کسی کے سامنے کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ کسی کے سامنے تمہاری نظر جو ہے وہ نیچے ہو۔ اب دونوں بھائیوں نے سیاست کی ہے، بڑے لیول پر سیاست کی ہے، دولت کے انبار بھی سامنے تھے، لیکن آج ہمیں کوئی ہماری اپنے کے اوپر یا کسی ایسی چیز پر ہمارے آنکھ نیچی نہیں کر سکتا۔ ہم نے نہ کبھی طاقت کی پچھلے دنوں میرا بھائی ایک بات کہہ رہا تھا میرے کردار کے اوپر، یہ جو آج کل یہ چھوٹے چھوٹے 20-25 ہزار کے لوگوں کو خریدتے ہیں اور انہیں لگا دیتے ہیں، نہ کرو اس قاری صاحب کا ایک لطیفہ بنا لو، شاہ صاحب کا لطیفہ بنا لو، قاری صداقت صاحب کا بنا لو۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان وہ ہے، میں پنجابی جی کہتے ہیں جڑا ہوتا ہے جڑا میدان جیت کے نکلے، اور اسے ویلے جیتتا ہے اسی وقت اس کی جیت ہوتی ہے جب وہ اپنے کردار کو خود صاف رکھتا ہے۔ جس کا کردار صاف نہیں ہوتا اس کے سامنے کوئی نہیں جھکتا۔ جھکے ہیں اور سب کے سامنے اور پوری دنیا کو بتایا کہ کردار کے معاملے میں مجھ سے کوئی دولت چھین لے، مجھے زخم دے دے، مجھے کوئی کچھ کر دے، میں اسے اسی وقت معاف کر دوں گا، لیکن اگر میرے کردار کے اوپر کوئی داغ لگانے کی کوشش کرے میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں۔ اور آپ لوگوں سے بھی یہی توقع کرتا ہوں کہ آپ اپنے کردار کے اوپر آج کے دن کی نسبت سے، جہاں ہمارا سیاسی اکٹ ہے وہاں پر آج کے دن کی نسبت سے آپ یہ ذہن میں بنا لیں کہ ہم نے ہر چیز کے لیے برداشت کر لیں گے، لیکن اپنے کردار کے اوپر کوئی بھی دبا لگانے کی کوشش کرے اسے اپنے کردار کے نیچے لانا ہے، نہ کہ اس کو ہمیشہ کے لیے اپر ہینڈ کرنا ہے۔ بہت مہربانی۔ میں سیاسی طور پر جب بھی اٹلی میں آیا ہوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے بھائیوں نے ہمیشہ میرے اوپر مہربانی کی ہے۔ میرے بھائی نے کہا 15 سال پہلے، 18-19 سال پہلے، تو اس سے پہلے یہ جو یہاں لوٹ بیٹھی ہے، کچھ میرے دوست پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں، سبھی لوگ جانتے ہیں کہ میں جب اٹلی آیا ہوں پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ میں نے اٹلی آنا چھوڑ دیا۔ کیوں کہ یہ اتنی محبت کرتے تھے کہ جب آنا اتنا بڑا فنکشن رکھ دینا تو میں شرمندگی محسوس کرتا تھا کہ یار میں جب بھی جاتا ہوں، میں سال میں ایک دفعہ جانا ہوتا ہے، یہ مجھے سیاسی لیڈر بنا دیتے ہیں، وہاں پر اتنے لوگوں کو۔ بات تو بہت اچھی تھی، لیکن میں اپنے طور پر سمجھتا تھا کہ میرے بھائی بڑا اپنا پیسہ بھی لگاتے ہیں، ٹائم بھی نکالتے ہیں، میری وجہ سے مجبور بھی ہوتے ہیں،
خوشی تو محسوس کرتے ہیں. میں اپنے اندر یہ سمجھتا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, تو میں نے کافی عرصہ اٹلی آنا بھی چھوڑ دیا. لیکن یہ میں دعویٰ کر سکتا ہوں, اٹلی ہو, اسپین ہو, گریس ہو, ناروے ہو, انگلینڈ ہو, الحمدللہ جہاں کہیں بھی گئے ہیں, نہ زندگی میں کسی کی جیب کے اوپر نظر رکھی ہے, نہ کسی کی دولت سے غرض ہے. ہاں اگر غرض ہے تو اس کے کردار سے اور اس کی نیت سے غرض ہے. میں نے وہ بھی دیکھے ہیں کہ لوگ آتے ہیں, باہر آتے ہیں تو وہی ایئرپورٹوں کے اوپر اکیلے بیٹھے رہتے ہیں, کوئی انہیں ملنے کے لیے نہیں آتا. کیوں؟ کہ وہ اپنے کردار کو ایکسپوز کرتے ہیں. وہ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو نظر آ جاتا ہے. تو آج میں اپنے چھوٹے بھائی یاسر عرفات توپا صاحب کا, بڑے بھائی عزیز ہیں چودھری نواب صاحب آپ چنڈالا, اور میرے لیے انتہائی قابل احترام چودھری انصر کالا صاحب نور جمال. میرا یہ تو اب ماشاءاللہ ہیلدی بھی ہو گیا ہے اور قد بھی کافی بڑا ہو گیا ہے. میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی کا 25-26 سال سے تعلق ہے, اور میں نے اس کی نیت کو دیکھا ہے. جب انسان نیت سے ترقی کرتا ہے, آج اگر ہم سارے آپ لوگوں نے ترقی کی ہے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی صحیح نیت دکھائی ہے تو اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا ہے. آج ہمارا بھائی چودھری امجد صاحب ہیں. میں آج ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ چودھری امجد صاحب سے اور یہ سارے چودھری شبیر صاحب, چودھری شکیل صاحب, ان سے کیوں میرا تعلق پڑا. میں ایک دن انتہائی معذرت کے ساتھ, میں اور میرے دوست تھے چکوال سے چودھری ممتاز صاحب, ہم چودھری امجد رولیا صاحب کی گاڑی میں جا رہے تھے. تو انہوں نے کہا, ایک جگہ پر انہوں نے گاڑی روکی تو انہوں نے کہا کہ آج آپ کو میں بتاؤں, ہم جس وقت یہاں آئے تھے آج سے 30 سال پہلے, تو یہاں پر گتے لے کر ہم سویا کرتے تھے. گتا اوپر ڈالنا, سردی تھی, اسٹیشن کے ڈھونڈنے کہ کس اسٹیشن میں جائیں, وہاں پر بیٹھ کر ہم سوئیں اور اپنا رات گزارا کر لیں. ڈر خوف بھی ہوتا تھا, پولیس نہ پکڑ لے, ساری چیزیں تھی. لیکن آج میں دیکھیں, اللہ کا شکر ہے کہ میں مسجد میں جا. میں نے اس دن ایک تہیہ کیا, یہ میری عادت, یہ میرا شوق ہے کہ جو شخص بناوٹی نہیں ہے, جو شخص بناوٹ سے زندگی نہیں گزارتا, اسے اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ ایسے پکڑتا ہے اس کا کہ وہ ترقی کرتا ہے, اور آج کئی گنا ترقی ادا کرتا ہے. آج چودھری شبیر صاحب, میں جب آیا انہوں نے میرے لیے کیے پروگرام, آصف صاحب نے کیے. بات کرنے کا مطلب ہے کہ آج ان کے ساتھ میرا 18-20 سال پرانا تعلق ہے. کسی کی پہچان کرنی ہو تو اس کی دوستی میں دیکھیں کہ اس کے دوست کون سے لوگ ہیں اور کیسے لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھتا اٹھتا. میں سیاست میں ہوں, میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, میں نے تحصیل کارگاہ میں 15 سال سیاست کی ہے. والد میرا MNA رہا ہے, بھائی میرا وزارتوں میں رہا ہے. اللہ نے بہت لایا. مجھے کوئی شخص بتا دے کہ کبھی میں نے اپنی گاڑی میں کسی گنڈے کو بیٹھنے کی اجازت دی. میری گاڑی میں میرے سر کے اوپر بیٹھ سکتا ہے, شریف آدمی بیٹھ سکتا ہے. کوئی گنڈا, کوئی بدماش, کوئی ڈاکو, کوئی لٹیرا, وہ نہ میرے خاندان کے کسی بچے کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے اور نہ مجھ جیسے. میری پہچان یہ لوگ, میری پہچان یہ لوگ, مجھے ایسی پہچان چاہیے. جیت ہار یہ سیاست کا ایک حصہ ہے, یہ چلتا رہنا ہے. جیسے زندگی موت حصہ ہے, اسی طرح اس میں ہار جیت بھی. گیم کوئی بھی کھیلے, اس کا ہار جیت جو ہے اس کا حصہ ہے. میں سمجھتا ہوں ہار ہو, سب کچھ ہو جائے, لیکن آپ کردار لیس نہ ہو, کریکٹر لیس نہ ہو. شکست جو ہے وہ آپ کی گیم کا حصہ ہے, لیکن گیم کے ساتھ اگر آپ کریکٹر لیس لوگ ہیں تو پھر آپ ترقی نہیں کر سکتے, پھر آپ اس گیم کا حصہ نہیں. میں اپنے بھائیوں سے ہمیشہ ایک بات کرتا ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ
میں اتنے پنڈال سے مل کر جا رہا ہوں، بہت سارے دوست پاکستان میں، یا میری طرف پہلی تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ مجھے ملتا رہ کریں، اگر نہیں کو ملتا تو اچانک ملاقات ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی السلام علیکم، پہچانا ہے؟ میں کہتا ہوں میں نہیں پہچان سکا، تو وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ میرے 2002 میں نے والد صاحب کے بعد قمر صاحب بھائی کا الیکشن لڑا، 2001 میں خود اپنا الیکشن لڑا، میں نے ہمیشہ ایک بات کی، اور آج بھی میں بہت سارے ان کے دوستوں کو ملتا ہوں تو میں جا کر بتاتا ہوں جی ندیم اصغر حاجی اصغر صاحب کا بیٹا، یا ندیم اصغر جی قمر صاحب کا چھوٹا بھائی، یہ میں تعارف کراتا ہوں۔ کیوں کہ میری عزت میرے اپنے اختیار میں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ میرے ساتھ میرے دوست ہوں، میں کسی شخص کو ملوں، میں اسے کہوں کہ جی السلام علیکم، تو وہ کہ جی آپ کون، تو میری تو بےزتی ہوگی، میرے دوستوں کو تو نہیں اس چیز کا اندازہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب بھی مجھے ملیں، کسی کو بھی ملیں، ہمیشہ اپنا تعارف کرائیں، اس کو بتائیں، اور اگر وہ شخص جو میں نے بات بھی کیا ہے، اگر وہ شخص آپ کو عزت نہیں دیتا، احترام نہیں دیتا، آپ نے اس سے سلام نہیں لینا، بلکہ اس کی طرف منہ کر کے بھی نہیں آنا چاہیے، اسے دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ کو ہمیشہ ملا رہتا ہے کہ جی ہمیں پہچان نہیں ہوئی، ہمیں پہچانا نہیں کیا، تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا تعارف کرائیں، اور تعارف کے بعد اگر کوئی شخص آپ کو عزت نہیں دیتا تو آپ کو اس کو نہیں ملنا چاہیے۔ میں تھوڑا سا، کیونکہ میرے دوستوں نے ارینج میری خاطر آپ سے مل بیٹھنے کا ایک موقع مجھے دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں بھی کینڈیڈیٹ ہوں پاکستان میں، میں ترقیاتی کاموں کی یا کسی چیز کے حوالے سے نہیں، صرف آپ سے منت ضرور کروں گا۔ کینڈیڈیٹ بہت سارے ہوں گے، مجھ سے بھی اچھے ہوں گے، مجھ سے بہتر بھی ہوں گے، اور بہتر وہ اپنا رول ادا کر سکیں گے۔ آپ ان کو بھی دیکھیں گے، ان کا مقام بھی دیکھیں گے۔ دو طرح کے کینڈیڈیٹس آپ منتخب کرتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف ایم پی ایم این ایز بنتے ہیں، اور سارا 5 سال اسمبلیوں میں بیٹھ کر، اپنے ادارے میں بیٹھ کر وہ آپ کی نمائندگی کیا، اپنے نہ علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں، نہ اپنی ذات کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ اگر ان میں سے، میں یہ نہیں کہتا کہ کل جو میں اوورسیز میں آتا ہوں، میں اوورسیز کے مسائل کو سمجھتا ہوں، اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں وہ کام کروا لوں گا، لیکن میں ایک بات کا وعدہ بھی کرتا ہوں، میں کسی کام کا کبھی وعدہ نہیں کیا، میں ایک چیز کا وعدہ کرتا ہوں، وہ وعدہ ہے میری نیت کا۔ میں ہمیشہ نیت کا وعدہ کرتا ہوں، اور آج بھی آپ کے سامنے اپنی نیت کا ہی وعدہ کروں گا کہ اللہ نے اگر مجھے نہ پہلے کبھی شرمندہ ہونے دیا اپنے علاقے کے لوگوں کو، آپ اسی علاقے سے سارے تعلق رکھتے ہیں، ضلع گجرات سے ہیں، کچھ دوست باہر کے بھی ضلعوں سے ہوں گے، نہ کبھی انہیں شرمندہ ہونا دیا ہے، نہ آئندہ ہونے دیں گے۔ اور جو آپ کہتے ہیں نا ایئرپورٹوں پر تنگ کرتے ہیں، ہمیں فلاں جگہ پر تنگ کرتے ہیں، کسی ادارے میں تنگ کرتے ہیں، تو آپ کا، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو آپ کا یہ نمائندہ گونگا بہرا نہیں ہوگا، کسی آواز نظر آئے گی، جہاں جہاں کہیں گے، جہاں جہاں آواز لیں گے، وہاں وہاں آپ کو آواز آئے گی کہ ہمارا نمائندہ ہمارے لیے لڑائی کر رہا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے موقع دیا تو ضرور، اور اگر آپ نے مہربانی کی، میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے گھروں میں فون کیجئے گا، سب لوگوں کو ریکویسٹ کیجئے گا، آپ کا میرے لیے ایک ووٹ جو ہے وہ 1,00,000 ووٹ کے برابر ہے۔ میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ تمام لوگوں کو دیکھیں، جتنے لوگ کینڈیڈیٹ بنے، اگر آپ کے ضمیر نے، آپ کی سوچ نے، میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے ہی دیں ووٹ، آپ کے ضمیر نے سب کینڈیڈیٹس کو دیکھ کر، اگر آپ کے ضمیر نے اور میری سابقہ ریکارڈ کو دیکھ کر اگر آپ کے ضمیر نے اجازت دی تو پھر آپ میرے اوپر ضرور مہربانی کروائیے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے ہزاروں میں ووٹ دیں، میں کہتا ہوں آپ کا ایک گھر کا ایک ووٹ بھی مجھے مل گیا تو میرے لیے 1,00,000 ووٹ کے برابر ہے۔ بہت شکریہ کہ بہت سارے دوستوں کے نام میں نے لکھے تھے، اگر کیونکہ ملک لیاز صاحب ہوتا ہی ہے کہ قاری صاحب اکثر میرا
कारी साहब की जो बहन है वो मेरी सगी बहन है, उन्होंने मेरे ऊपर मुश्किल तरीन हालात में, जब मैं जेल से निकला था जेल में वोट दिया, फिर जब मैं बना तहसील का क्या नाम है तो मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आया, तो उसमें भी मेरी बहन ने मुझे वोट दिया था। ये बहुत बड़े घराने से ताल्लुक रखते हैं। अभी मेरे साथ मेरा भाई आया है चौधरी मुनासिब साहब स्पेन से। अब मैं इनका नाम क्या लूं, ये तो नाम आप लोगों ने देना था। मैं अमजद का भी सरोकार, चौधरी तारक कालर साहब, चौधरी अरशद रोहिया साहब, चौधरी मदर नूर जमाल साहब, चौधरी उस्मान मानी साहब दूपसड़ी, चौधरी शबीर सिकर अली, शफीक साहब महर, लाला मूसा, चौधरी असद चक जानी, ताहिर साहब गुलियाना, चौधरी निसार अहमद रोहिया, चौधरी शदाद चंडाला, चौधरी असद चंडाला, तारक लखनावाला, अजहर मोहम्मद साहब, चौधरी साहब बरनानी साहब, चौधरी सदा हुसैन कसवाल साहब। मैं एक शख्सियत का नाम थोड़ा लेने में थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई, जिसका बशीर भाई ने कहा ना कि ये वो लोग हैं जो पीछे बैठते हैं। हमेशा उन्होंने आगे, वो एक हमारा शरारती सा छोटा भाई है चौधरी शहजाद अमरा, वो जो गाड़ी में बैठा हो तब भी सांस दिलाता है कि मैं हूँ, और वो किसी महफिल में हो तो तब भी मुझे सांस दिलाता है कि मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन मुझे जो 17-18 साल में जितने जलसे हुए हैं, जितनी मीटिंग हुई हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं। वाकई उन्होंने अपने भाई को भाई की दर्जा दिया है, और अल्लाह ताला इन्हें सेहत और ज़िंदगी दे, और आप सबको भी अल्लाह ताला सेहत और ज़िंदगी दे। जो हमारे भाई पेपरों की वजह से मुश्किल में है, अल्लाह ताला